يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين تمام احباب مل کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک وأزواجک وأہل بیتک یا محمد الرسول اللہ۔ جیسے میں نے پچھلے جمعہ شریف کو عرض کیا تھا کہ اس ماہ مقدس رجب المرجب شریف کی 13 تاریخ کی نسبت سے آپ کو شہنشاہ ولایت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی بات سناؤں گا۔ ہم اہل سنت حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ ہم جب صدیق کا ذکر کرتے ہیں، فاروق کا ذکر کرتے ہیں، تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ہم جب علی کا ذکر کرتے ہیں، حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہیں، سیدہ زہرا پاک کا ذکر کرتے ہیں، تو تب بھی ایسے کرتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں کر سکتا۔
کیوں کہ ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، ہم ونڈ نہیں پاتے، ہم جس شے کو بھی حضور سے نسبت ہو جائے ہمیں وہ دل و جان سے پیاری ہو جاتی ہے۔ ایک کلام آپ کی نظر کرتا ہوں، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ کی۔ عجیب تیرا لباس شریعت، تیرا لباس شریعت اگر ولا کے دھاگے سے سلا نہیں ہے نا تو پھر سلا بھی نہیں۔ تیرا لباس شریعت ولایت کے دھاگے سے، ولایت کے دھاگے سے، ایک سلے کا معنی ہے سینہ اور ایک سلے کا معنی ہے جزا۔ پہلے کا معنی ہے سینہ، دوسرے کا معنی ہے جزا، صلہ۔ اس کام کا کیا صلہ ملے گا، ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا، تو اس میں دو ہیں، ایک سین کے ساتھ ہے، ایک صاد کے ساتھ ہے۔ تیرا لباس شریعت اگر ولا کے دھاگے سے صلہ نہیں ہے نا تو پھر صلہ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تیرے اندر علی کی محبت نہیں ہے نا تو پھر تیری عبادت کا بھی کوئی مول نہیں ہے، کوئی بھی کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ کہتا ہے عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں، عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں، کوئی دوا بھی نہیں اور کوئی شفا بھی نہیں۔ علی پاک کا بغض ایسی بیماری ہے کہ پوری کائنات میں نہ اس کی کہیں سے دوا ملتی ہے اور نہ ہی کہیں سے شفا ملتی ہے۔ اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ اجر علی نبی، اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ اجر علی نبی، وہاں دیا جو نہیں تھا یہاں دیا بھی نہیں ہے۔ یہاں بھی دو دیے ہیں، پہلے دیے کا معنی ہے دینا اور دوسرے دیے کا معنی ہے چراغ، روشنی۔ تو کہا اگر دنیا میں علی سے محبت نہیں نہ کی، حضور کی آل سے پیار نہیں کیا تو اب پھر قبر میں روشنی بھی نہیں ہے۔ فرمایا اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ اجر علی نبی، وہاں دیا جو نہیں تھا یہاں دیا بھی نہیں ہے۔ اور بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں، بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں ہے۔ کہ اگر علی کی محبت کے بغیر تو نے جیا ہے زندگی تو نے گزاری ہے تو بیکار ہے زندگی تیری۔ علی ولی کے عدو یعنی علی ولی کے دشمن، علی ولی کے عدو، اور کیا سزا ہو تیری، نماز پڑھ بھی رہا ہے اور ہوئی ادا بھی نہیں، نماز پڑھ بھی رہا ہے اور ہوئی ادا بھی نہیں۔ اور جس کعبے کو تو سجدہ کر کے نماز پڑھتا ہے نا، علی پیدا ہوا ہے اس کعبے میں۔ علی کا بغض رکھ کے دل میں جس کعبے کو تو سجدہ کرتا ہے نا، اس کعبہ جو ہے وہ جائے ولادت ہے علی کی۔ علی ولی کے عدو، اور کیا سزا ہو تیری، چاہے ماتھے پہ لاکھوں تو نشان ڈال لے، ماتھا سیاہ کر لے رگڑ رگڑ کے، اگر دل میں حب علی نہیں ہے تو تیری نمازیں تیرے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ علی ولی کے عدو، اور کیا سزا ہو تیری، طویل نماز پڑھ بھی رہا ہے اور ہوئی ادا بھی نہیں۔ اور جسے علی کی محبت میں موت آ جائے
اور جسے علی کی محبت میں موت آ جائے وہ شخص مر بھی گیا ہے تو مرا نہیں۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس بات پہ، آگے آپ کو بات سنانی ہے کہ جب عیسائیوں نے حضور سے مباہلے کے لیے، مناظرے کے لیے چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے لیے بد دعا کرو، اگر ہم سچے ہیں تو ہم تمہارے لیے بد دعا کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، حضور انہیں فرما دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، وانفسنا وانفسکم، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں۔ اب اس میں سمجھنے والی بات ہے، اس طرف سے تو عیسائی پادری سارے آئے، مگر جو حضور کے ساتھ جماعت آئی تھی وہ کون لوگ تھے؟ حضور کے پہلو میں جو تھے وہ کون تھے؟ وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تھے، وہ حسنین کریمین کی پیاری ذاتیں تھیں، وہ سیدہ زہرا پاک تھی۔ تو رب نے فرمایا انہیں کہو تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ حضور اپنے بیٹوں کی جگہ حسنین کریمین کو لے کے آئے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور اپنے بیٹے لے کے آئے، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ میرا تیرا کلام نہیں ہے، رب کہہ رہا ہے کہ حضور اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ فلاں حاجی صاحب کا، تجھے تیری ماں نے بتایا ہے کہ تیرا فلاں باپ ہے، تجھے تیری خالہ نے بتایا ہوگا، دادی نے بتایا ہوگا کہ تیرا فلاں باپ ہے۔ ارے حسنین وہ ہیں جن کو رب نے کہا کہ یہ حضور کے بیٹے ہیں۔ کسی کا نسب کتاب میں لکھتے ہیں، کسی کا رجسٹر میں لکھتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کتاب میں لکھتے ہیں، واہ حسنین آپ کا نسب رب نے قرآن میں لکھا ہے، کہا حسنین کریمین یہ حضور کے بیٹے ہیں۔ آگے فرمایا تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں۔ تو جو عورتوں کی جگہ پہ آئیں وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی ذات بابرکات تھی۔ آخری بات اس آیت میں جو آپ کے سامنے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں۔ اب یہاں سے مراد تمام مفسرین نے لکھا کہ جان سے مراد مولا کائنات کی ذات ہے، کہ جس کو قرآن نے حضور کی جان کہا ہے۔ تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی جان کو لے آؤ، ہم اپنی جان کو لے آتے ہیں۔ آج بڑے لوگ کہتے ہیں یہ میری جان ہے، یہ میرا پیار ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ زہ نصیب واہ علی تیری شان کہ رب تجھے کہہ رہے ہیں کہ تو میرے محبوب کی جان ہے۔ پیار سے کہنا سبحان اللہ۔ تو یہی جان حضور کی جان جب دنیا میں تشریف لائی، کائنات میں بڑے بڑے بچے پیدا ہوئے، بڑے بڑے ولی آئے، غوث آئے، بڑے اس کائنات میں لوگ آئے، کوئی کہیں پیدا ہوا، کوئی کہیں پیدا ہوا، کوئی کہیں پیدا ہوا۔ واہ علی جب آپ آئے تو کعبہ میں آ گئے، جب آپ آئے تو کعبہ میں آ گئے۔
اے جس کا جائے ولادت کعبہ ہو وہ علی کتنا پاک ہوگا، وہ کتنا پاک ہوگا۔ پیار سے کہے نا سبحان اللہ۔ آپ کی اماں جان فرماتی ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد، کہتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب علی میرے پیٹ میں تھے نا، میرے پیٹ میں تھے، تو کبھی میرے ساتھ والے بتوں کے آگے جھکتے نا، اگر میں ان کو دیکھ کے کبھی جھکنے بھی لگتی نا تو میرے پیٹ میں ایسا بل پڑتا کہ میں سیدھی کھڑی ہو جاتی۔ فرمایا علی وہ ہے جس نے اپنی ماں کو بتوں کے آگے جھکنے بھی نہیں دیا۔ علی پاک کا ذکر ہے، اتنا سست ہو کے نہیں سننا آپ نے۔ علی پاک کا ذکر اتنا سست ہو کے نہیں، ایک دفعہ پیار سے کہیں سبحان اللہ، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ ارے یہ چھوٹی سی بات ہے کہ کعبے میں پیدا ہونا۔ آپ کی اماں جان فرماتی ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہی تھی اور زمانے کے بڑے بڑے لوگ اس وقت کعبے کا طواف کر رہے تھے، اچانک مجھے درد ذرا، جو عورتوں کو بچے کی پیدائش پر تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، مجھے وہ شروع ہو گئی۔ تو میں پریشان ہو گئی کہ اب یہاں لوگ ہیں، میں جا بھی نہیں سکتی، کوئی اور بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کعبے سے آواز آئی اندر آ جاؤ۔ کعبے کی دیوار خود بخود کھلی اور آپ کی اماں جان اندر تشریف لے گئی۔ پیار سے کہنا سبحان اللہ۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو دیکھا بچہ بڑا سونا ہے، چاند سا چہرہ ہے، مگر آنکھیں نہیں کھولتا۔ حضور تشریف لائے، حضور تشریف لائے تو کہا چچی مجھے میرا بھائی دکھائیے۔ کہتے ہیں کہ یہ مشہور ہو گیا کہ قریش کے گھر میں بچہ تو بڑا سونا پیدا ہوا ہے مگر آنکھیں نہیں کھولتا۔ حضور آئے، جب علی پاک کو گود میں لیا، ابھی علی پاک کے جسم کو ہاتھ نہیں لگے، جس کپڑے میں علی لپٹے ہوئے تھے نا، وہ کپڑا جب حضور کے ان دست اقدس کو، ان ہاتھوں کو مس ہوا جن ہاتھوں کو رب کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، سونا کملی والے یہ تیرے ہاتھ نہیں، یہ رب کے ہاتھ ہیں۔ تو وہ ہاتھوں میں جب علی آئے نا تو فوراً آنکھیں کھول دی۔ زمانہ گزرا، وقت بیتا، ایک دن حضور نے فرمایا، میرے شاہ صاحب تھے بڑے پیارے، انہوں نے یہ بات سنائی مجھے، کہتے ہیں کہ جب وقت گزرا علی پاک جوان ہوئے تو صحابہ بیٹھے تھے، تو حضور نے فرمایا علی جب تو پیدا ہوا تھا تو آنکھیں نہیں کھولتا تھا، جب آ کے میں نے اٹھایا تو تو نے آنکھیں کھولی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، علی رب سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا کائنات میں جب جاؤں گا دنیا میں سب سے پہلے جو زیارت کروں گا وہ ضحیٰ کے چہرے کی ہوگی۔ فرمایا ازل میں رب سے یہ وعدہ کیا تھا۔ ارے پیار سے کہنا سبحان اللہ۔ ارے تیری میری عبادت ہے نماز پڑھنا، تیری میری عبادت ہے روزہ رکھنا، تیری میری عبادت ہے درود و سلام پڑھنا، تیری میری عبادت ہے حج کرنا، تیری میری عبادت ہے زکوٰۃ دینا۔ ارے وہ کیسی عبادت ہے؟ حضرت اماں عائشہ ام المومنین محبوب رب العالمین آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان کو دیکھا، میں نے اپنے ابا جان کو دیکھا کہ وہ حضرت علی پاک کے چہرے کو نا ٹک ٹکی لگا کے دیکھتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر مولا علی کی زیارت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور نظر باندھی ہے ایسی کہ آنکھ بھی نہیں جھپکتے، ایسی ٹک ٹکی لگا کے دیکھتے ہیں۔ پیار سے کہنا سبحان اللہ، پیار سے کہنا سبحان اللہ۔ ارے کبھی کسی دشمن نے بھی خوبی بیان کی ہے؟ کبھی کسی دشمن نے بھی؟ اور عمران خان ہوا کو نواز شریف دے فضائل بیان کرے تو کرے گا؟
اس کے کسی سپورٹر سے کہہ دو ارے دشمن کی تعریف نہیں کی جاتی، اوے علی اور صدیق یہ دشمن نہیں ہے، ان کو رب کہتا ہے رحماء بینہم، اوے یہ تو آپس میں شیر و شکر ہے۔ ارے جن نے اگر کوئی محبت کی کائنات میں داستان کوئی منظر دیکھنا ہو تو وہ نبی کے صحابہ کو آ کے دیکھے، نبی کو یاروں کو آ کے دیکھے کہ ان جیسا پیار تو آپس میں کائنات میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو حضرت اما عائشہ پوچھتی ہیں کہ ابا جان میں نے دیکھا آپ علی پاک کے چہرے کو ٹک ٹکی لگا کے دیکھتے ہیں۔ فرمایا سونا میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے النظر علی وجہ علی کی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ارے جو دنیا میں آئے آ کے سب سے پہلے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھے، پھر قیامت تک جو اس کو دیکھے تو عبادت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور تیرا میرا بخشش کا سامان بھی کر دیا۔ فرمایا حضور جو علی کو دیکھے وہ تو عبادت ہے، تو یہ جو ملنگ سالوں بعد آئیں گے صدیوں بعد آئیں گے، فرمایا ذکر علی کی عبادت، وہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج مل کے کریں علی علی علی، نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری۔ ہم صدیق بھی کرتے ہیں، ہم علی بھی کرتے ہیں۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ بات سے بات اب وقت دور میں نکل جائے، پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ ایک بات سنا لو آپ کو، پھر یہ سناتا ہوں۔ تینوں خلفاء نا، حضرت صدیق اکبر بھی، فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علی پاک کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا علی آپ حضور سے سیدہ کے ساتھ نکاح کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ حضور سے رشتہ کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا یار ماڑا بندہ نہ کار ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کچھ ہے، تو کیسے جا کے حضور سے یہ بات کروں؟ وہ یار تھے نا، بات بھی سکھائی، انداز بھی سکھایا کہ اس طرح جا کے بات شروع کرنا، پھر عرض کرنا حضور کو اس طرح سے جا کے۔ کہتے انہوں نے مجھے تیار کر کے نا بھیج دیا حضور کے پاس۔ کہتے جب میں حضور کے پاس حاضر ہوا نا تو ساریاں گلیں ہی بھول گئی، یاد ہی نہ رہا کہ کیا کہنا ہے، کیسے بات شروع کرنی ہے، جا کے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ حضور فرماتے ہیں علی کیسے آئے ہو؟ کہتے میری زبان سے لفظ ہی نہیں نکلتا، کیسے عرض کروں؟ پھر فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ بتاتے نہیں ہو۔ کہتے زبان سے کوئی لفظ ادا ہی نہیں ہوتا۔ تیسری مرتبہ خود ہی جو دلوں کے بھید جاننے والا نبی ہے، جو تیرے اور میرے دل کی ٹک ٹکی کو بھی جانتا ہے کہ اس کے دل میں ابھی کیا بات آنی ہے، وہ غیب دان نبی، اس نے فرمایا علی فاطمہ کے بارے میں آئے ہو؟ علی زہرا پاک کی بات کرنے آئے ہو؟ کہا علی نہیں، تو آیا نہیں میرے پاس، تیرے آنے سے پہلے رب نے تیرا اور زہرا کا نکاح آسمانوں پہ کر دیا ہے۔ بھائی علی تم خود نہیں آئے، رب کے ہاں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تطہیر کی جاگیر جو ہے وہ تیرے نکاح میں دے دی گئی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے نصیب ہوں گے، کسی کے بڑے بڑے نصیب ہوں گے، علی پاک کے تطہیر کی جاگیر جو ہے وہ تیرے نکاح میں آئی ہے۔
پیار سے کہو نا سبحان اللہ، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اب آپ کو ایک بات سنانے لگا ہوں، آخری 5 منٹ ہے، یہ بات سنیں۔ شعر کے عربی زبان میں سینکڑوں معنی ہیں۔ شعر کی کیفیت کے اعتبار سے، شعر کی کیفیت کے اعتبار سے عربی زبان میں بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے معنی ہیں۔ جیسے انسان کی کیفیت کے اعتبار سے، اس کی عمر کے اعتبار سے، کبھی وہ بچہ ہوتا ہے، کبھی وہ لڑکپن میں ہوتا ہے، کبھی اسے نوجوان کہتے ہیں، کبھی اسے بھائی کہتے ہیں، کبھی اسے بابا کہتے ہیں، کبھی اسے چاچا کہہ دیتے ہیں، کبھی اسے بابا کہہ دیتے ہیں، کبھی اسے نانا کہہ دیتے ہیں۔ مختلف کیفیات کے اعتبار سے جیسے انسان کے مختلف نام ہیں نا، شعر کے بھی عربی زبان میں مختلف اس کی کیفیت کے اعتبار سے بڑے سارے معنی ہیں اس کے۔ تو پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ میں آپ کو علی پاک کی شان سناؤں۔ کہتے ہیں کہ شعر جب نارمل حالت میں ہوتا ہے نا، بالکل اپنی کچھار کے اندر آرام سے، اس وقت اسے اسد کہتے ہیں۔ جب نارمل حالت میں ہوتا ہے اسے اسد کہتے ہیں شعر کو۔ اور جب وہ شکار کی نیت کرتا ہے نا اپنے دماغ میں کہ اب میں نے شکار کرنا ہے، اس وقت اسے زرغام کہتے ہیں۔ ہے شعر، مگر جب آرام سے نارمل حالت میں ہوتا ہے اسے اسد کہتے ہیں۔ جب وہ شکار کی نیت کر لیتا ہے نا، دماغ میں سوچتا ہے، اس وقت اسے زرغام کہتے ہیں۔ اور جب وہ کچھار سے باہر آتا ہے، چہل قدمی کر رہا ہوتا ہے، پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، پہلے نیت میں آتا ہے، پھر پلاننگ کرتا ہے کہ شکار کو پکڑنا کیسے۔ جب وہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں اس وقت اسے ذے غم کہتے ہیں، اس وقت اسے ذے غم کہتے ہیں۔ یعنی نارمل حالت میں ہو تو اسد ہوتا ہے، جب نیت کرے تو زرغام ہوتا ہے، جب پلاننگ کرے تو اس وقت اسے ذے غم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جب وہ شکار پر نظریں جما لیتا ہے نا کہ یہ شکار ہے، اسے پوری توجہ سے جب اس پر نظر جما لیتا ہے، اس وقت اسے غضنفر کہتے ہیں، اس وقت اسے غضنفر کہتے ہیں۔ اور پھر جب وہ نظریں جمانے کے بعد جب وہ اپنے شکار کو اپنے پنجوں میں لے کے اسے دبوچ لیتا ہے نا، اس وقت اسے ہمزہ کہتے ہیں، اس وقت اسے ہمزہ کہتے ہیں۔ یعنی جب وہ نارمل حالت میں ہوتا ہے تو اسد ہوتا ہے، جب نیت کرتا ہے تو زرغام ہوتا ہے، جب وہ پلاننگ کرتا ہے تو زیغم ہوتا ہے، جب نظریں جما لیتا ہے تو غضنفر ہوتا ہے، جب دبوچ لیتا ہے تو ہمزہ ہوتا ہے۔ ارے کہتے ہیں جب اس کی سانس شکار کی بند کر لیتا ہے نا، تو اس وقت اسے عباس کہتے ہیں، اس وقت اسے عباس کہتے ہیں۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ کہا جب وہ اس کا سانس دبوچ لینے کے بعد شکار کے چیتھڑے اڑا دیتا ہے، اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اس وقت اسے حیدر کہتے ہیں، حیدر کہتے ہیں، حیدر کہتے ہیں، اس وقت اسے حیدر کہتے ہیں۔ جب وہ عمر ابن وفود کے سامنے آپ آئے نا، تو کہا میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ تو حیدر کا معنی ہے کہ شکار کو پھاڑ کے اسے حصوں میں تقسیم کر دینا۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا یہ تو رب کا شعر ہے، یہ تو رب کا شعر ہے۔ آخری بات آپ کو بتاؤں، وقت بھی نہیں ہے۔
جب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت قائم کی نا، تو حدیث پاک آپ نے سنی کہ علی پاک کو اپنا بھائی بنا لیا، سب کو کہا کہ تو فلاں کا بھائی ہے، تو فلاں کا بھائی ہے، تو فلاں کا بھائی ہے۔ علی پاک اکیلے رہ گئے، عرض کی سونا ساریاں دے بھائی بنا دیتے جے تے میں فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، علی تو میرا بھائی ہے۔ گل لمبی نہ ہو جاوے، اج کل ہر بندہ یہ اپروچ کرتا ہے او فلانا جڑا ایم ایل اے نا اپنے چاچے دا پتر لگتا ہے، فلاں ایم پی اے جو ہے نا وہ فلاں افسر اپنا چاچا لگتا ہے، انہوں پاویں پتہ ہی نہ ہوئے ہے کون ہے۔ ایتھے کسی نے کہہ دو نا وہ فلاں جو جگیردار صاحب ہے، فلاں افسر صاحب ہے، وہ میرے چاچے ہیں، اندے کولوں جا کے پوچھو نا تہاڈے بھتیجے نے یہ گل آکھی، کہندا کیڑے بھتیجے نے؟ کہندا وہ فلانا فلانا بندہ فلانے دا پتر، کہندا آہو آہو اوندا پیو آخدا یار سی میرا، پتہ نہیں انہوں یاد بھی آندا ہے کہ نہیں آندا، ٹھیک ہے نا۔ مگر یہاں علی پاک نہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ علی میرا بھائی ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ علی میرا بھائی ہے۔ امام راضی نے یہاں ایک بڑی پیاری بات لکھی، کہتے ہیں کہ جب حضور نے علی پاک کو اپنا بھائی فرمایا نا تو آسمان پہ جبرائیل اور میکائیل بھی آپس میں بھائی بن گئے، کہا ہم بھی دونوں بھائی ہیں۔ رب نے پوچھا تسی کیوں بھائی ہو، تم یہ کیسے ہو گئے؟ عرض کی سونا وہ دیکھنا تیرا محبوب علی کو اپنا بھائی کہہ رہا ہے تو ہمیں پیار آیا، ہم بھی دونوں بھائی بن گئے۔ گل لگے چستی، کہتے ہیں وقت گزرا، ایک دن وہ حضرت مولا کائنات کو حضور جب ہجرت کی رات چلے نا تو اپنے بستر پہ لٹا دیا، اپنے بستر پہ لٹا دیا۔ اب وہ رات سب سے بڑی علی پاک کی خطرے کی رات تھی کہ کفار نے یہ سمجھنا تھا کہ یہ حضور لیٹے اور شہید کرنے کی نیت سے انہیں آنا تھا، کپڑے میں لپٹے ہوئے بندے کو کیا معلوم وہ رات، مگر پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ علی پاک کہتے ہیں جڈی مٹھی نیند اس رات آئی ہے زندگی چ نہیں آئی، اور لیٹے جان دینے کے لیے ہے، جان شکنجے میں ہے، کفار جو ہیں وہ پیچھے دھاک میں ہیں۔ تو رب نے جبرائیل اور میکائیل سے فرمایا تم دونوں بھائی بنے تھے، دیکھو آج میرا علی میرے حبیب کی جان دینے کے لیے بستر پہ لیٹا ہوا ہے۔ کوئی بھائی اس طرح جان دیتا ہے، تم دونوں ایک دوسرے پہ اس طرح جان دے سکتے ہو؟ کہا نہیں، اس طرح جان نہیں دے سکتے۔ فرمایا وہ دیکھو میرا علی جو ہے وہ آج نبی کے بستر پہ لیٹا ہوا ہے جان دینے کے لیے۔ کہا حضور یا اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تم دونوں نیچے اتر جاؤ، جا کے علی کے بستر پہ تلواریں لے کے تو کھڑے ہو جاؤ، علی کا پہرا دو جا کے آج کہ آج علی میرے محبوب کے بستر پہ لیٹا ہے۔ واہ علی کہ فرشتے جس کی حفاظت کے لیے آئے۔ والا حضرت نے فرمایا نا نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیر یعنی فرشتے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے۔ آخر دعوانا